کے بارے میں جو بیان میں نے کیا تھا، کچھ لوگوں نے کامنٹ کیا ہے کہ یہ پکا وہابی ہے، پکا وہابی ہے، حلوہ کے خلاف تقریر کرتا ہے۔ بھائی ہم حلوہ کے خلاف تقریر نہیں کر رہے ہیں، لیکن حلوہ پہ مرو نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حلوہ کھانا کہاں ضروری ہے، کس کتاب میں لکھا ہے کہ حلوہ کھانا ضروری ہے؟ ہاں کھانے کی چیزیں کھائیے، خالی حلوے کا کھائیے گا، گوشت کھائیے، مرغا کھائیے، کھسی کھائیے، بکرا کھائیے، روٹی کھائیے، باجرہ کھائیے، کدو کھائیے، قدیمہ کھائیے، خالی حلوے کا کھائیے گا۔ مکے کا حلوہ، چنا کا حلوہ، بادام کا حلوہ، مسور کا حلوہ، دال کا حلوہ، کس کا حلوہ ہے؟ لے حلوہ، دے حلوہ، خوب کھا حلوہ۔ لیکن اس رات میں جو کرنے والا کام تھا وہ تو کیے ہے یہ نہیں، جو کرنے والا عمل تھا وہ تو کیے نہیں، جو نہیں کرنے والا عمل تھا وہ آپ نے کیا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس رات کو جگتے، جگ کر قرآن کی تلاوت کرتے، اس رات کو جگ کر تسبیح و ذکر اذکار کرتے، اس رات کو جگ کر نوافل پڑھتے، اس رات کو جگ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ یہ جگنے والی رات، رحمتوں برکتوں والی رات، اصل میں عبادت کی رات۔ ہر جب شب برات کے رات آئے گی، اگربتی لے کے باپ کے قبر میں ایسے گالے گا لگتا کہ راکٹ پڑاکا چھوڑنے گیا۔ پڑھنے کا تو ڈھنگ ہے نہیں، قرآن تو پڑھتے نہیں، گھر میں کبھی بیٹھتے نہیں، ماں باپ کو کبھی دیکھتے نہیں، علماء سے ملتے نہیں، مسجد میں گھستے نہیں، اور کہتے مولانا اسلام خطرے میں ہے۔ خطرے میں اسلام نہیں، خطرے میں تم ہو۔ بلی سنی لوگ، یہ بریلی لوگ حلوہ پکاتا ہے۔ حلوہ کون کتاب میں؟ ہم بولے حلوہ کتاب میں نہیں، حلوہ کڑاہی میں رہتا ہے۔ بل ہم لوگ حلوہ کتاب میں کھوجتے ہیں، ہم بولے ہم لوگ کڑاہی میں ڈھک کے رکھتے ہیں۔ بل ہم لوگ حلوہ کھوجتے تھک گئے کتاب میں، ہم لوگ بولے کڑاہی سے نکال کے کھاتے تھک گئے، تم لوگ کھوجتے رہو ہم لوگ کھاتے رہے۔ اچھا حلوہ پکائیں ہم اور کھوجے وہ لوگ، کون لوگ؟ ہم نام نہیں لیتے، تکلیف ہوتی ہے۔ وہ پھول گوبھی ٹوپی والے، گول ٹوپی، وہ لوگ حلوہ ایسے گھر میں نہیں پکائے گا، لیکن اگر سمجھی گھر آ گیا، اور اگر شب برات کے دوسرے دن کوئی سمجھی آ گیا اوپٹیا والا، اور اگر حلوہ دے دیا ایک پلیٹ، سب اڑا دے گا، تب ناجائز نہیں، گھروام ناجائز، یہاں کا ہوتا ہے حضرت۔ ہمارے یہاں گاؤں بغل میں تھا، بول حضرت ہم لوگ، وہ ہمارے جو سسر ہیں نا، وہ لوگ دیوبندی مسلک کے ہیں، وہ لوگ حلوہ تلوہ نہیں بناتا ہے۔ دوسرے دن میرا سسر آیا، اتنا دیے، بولا بیٹی تھوڑا 1.5 کلو ایک دم اڑا دیا۔ شب برات کے شب میں اگر تیرے ماں باپ تم سے ناخوش ہے، اتنا ماتھا مسجد میں پٹکنا گڈھا ہو جائے، ہاتھ اتنا اوپر اٹھا آسمان چلا جائے، آنکھ سے اتنا آنسو نکلے سمندر بن جائے، پھر بھی تیری دعا قبول نہیں ہوگی۔ آقا فرماتے ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا۔ شعبان المعظم کا مہینہ، اور عنقریب وہ رات آنے والی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اتنی بات تو سارے لوگوں کو پتہ ہوگی کہ اب ہمارے زندگی کا ایک باب 14ویں شعبان کو بند ہو جائے گا، اور 15ویں شعبان کو ہمارے نئے سال کے تمام معاملات کا دروازہ پھر سے کھولا جائے گا۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تمام معاملات کا حکم نازل فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ سال بھر میں کیا کیا ہونا ہے، یہاں تک کہ یہ تک حکم آ جاتا ہے کہ کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال جو پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں سال بھر کے، اس سلسلے میں تو اب ہم غور کر سکتے ہیں۔ زندگی کے آخری وقت جو اعمال ہیں انہی کا اعتبار ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنتی لکھا ہے، کسی کو جہنمی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ نیک کام کر رہا ہے زندگی بھر، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اس کے متعلق لکھا گیا کہ یہ جہنم میں جانے والا ہے۔ ہوتا کیسے ہے؟ فرمایا گیا موت کے آنے سے چند دنوں پہلے یا چند لمحوں پہلے وہ ایسے گندے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، انہی کاموں میں اس کی موت ہوتی ہے، اور خاتمے پر ہی سب کچھ دار و مدار ہے، پھر اسے دوزخ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اور کسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جنتی لکھا ہے جبکہ اس کے کام برے تھے۔ فرمایا گیا کہ وہ برے کاموں میں مصروف تو رہتا تھا،
لیکن موت سے پہلے اچانک وہ اللہ کی طرف آ گیا، یہ محافل میں بیٹھنے لگ گیا، اور اسی اثنا میں اس کی موت ہوئی، تو آخر میں جو کچھ کرتا تھا اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور اسے جنت بھیج دیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، اب 15ویں شعبان سے پہلے اس سال جو کچھ بھی گزرا ہے، اس پر اب ایک دروازہ بند ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اس سال کی کتاب پیش ہوگی، یعنی شمسی سال کے اعتبار سے، انگریزی مہینوں کے اعتبار سے 2022 اور 23 انکم ٹیکس کا حساب ایسے ہی چلتا ہے، 20-21، 21-22، 22-23، اس طرح سے آپ کا 22 اور 23 کا حساب 4 دن کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں جانے والا ہے۔ ہو سکے تو جیسے ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، ہم 14 شعبان کو بھی 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ خامخواہ ہم سے بحث کر رہے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے، ان کو شب برات کے روزوں کے متعلق بڑی عجیب سی بات ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں 14 شعبان کو، اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا۔ دوستو، شب برات کے حوالے سے اس ویڈیو کے ذریعے سے بیان کیا گیا، اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا تو شب برات کے حوالے سے جو بھی آپ کے ذہن میں اعتراض تھے یا سوالات تھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی اعتراض تھے وہ دور ہو گئے ہوں گے۔ دوستو، شب برات کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اور جب بھی شب برات کا مقدس مہینہ تشریف لاتا ہے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ شب برات منانا کیسا ہے، شب برات میں عبادت کرنا کیسا ہے، نفل نمازیں پڑھنا کیسا ہے، اور خاص کر شب برات میں جو حلوہ ہم پکاتے ہیں اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حلوہ کہاں سے ثابت ہے، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ لوگ خاص کر اس دن حلوہ ہی کیوں پکاتے ہیں اور اس پر فاتحہ کیوں دلاتے ہیں، اور دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ قبرستان یہ لوگ کیوں جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے کافی لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھا ہوگا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور تمام سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ دوستو، شب برات بڑی مقدس اور عظیم رات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، یعنی شعبان کا جو مہینہ ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ تو اس رات ہمیں چاہیے کہ ہم خوب عبادتیں کریں، نفل نمازیں پڑھیں، اور خاص کر اپنے مرحومین کے نام پر قرآن پڑھیں یا قرآن خوانی کروائیں، اور خاص کر دوستو شب برات کی رات قبرستان ضرور جایا کریں، اور قبرستان میں جا کر قرآن کی آیتیں پڑھیں، سورتیں پڑھیں، فاتحہ خوانی کریں، اور اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچائیں۔ بے شک دوستو، اس کا ثواب ہمارے مرحومین تک پہنچتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رات ہم غفلت سے ہرگز بھی نہ گزاریں، بلکہ اللہ کی عبادت میں اس رات کو گزاریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سچی توبہ کریں، کیونکہ دوستو شب برات ایک ایسی مقدس اور عظیم رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی رزق مانگے تو میں اسے رزق دوں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کروں۔ اسی طرح دوستو صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادتیں کریں، نفل نمازیں پڑھیں، اور خاص کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ گار بندوں کو بخشتا ہے، بے شمار بندوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ تو دوستو شب برات کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو بھی باتیں ہیں، اگر ابھی بھی کچھ سوالات ہیں آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوستو، کیا آپ شب برات مناتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں مناتے تو اس کی کیا وجہ ہے، آپ ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں دوستو دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔